بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ معراج شریف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے سرفراز ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی بھی کرتے ہیں۔ اور کل کے مجلس میں یہ گزر چکا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لمبی روایت میں کہ کچھ باتیں کیا ہوئی تھی کہ آپ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا ہے اور آپ کی امت کو بہترین امت بنایا ہے، اور آپ کو چند ایسی چیز دی ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں جو عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، آپ کو عطا کیا ہے اور اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ تو یہ چند بات ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہوئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بات ہوئی وہ ہوئی، سیکرٹ ہے، معلوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے کم از کم 3 عطیے اور 3 تحفے اس امت کو حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلا نماز، جس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ نمبر 2 سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں جن کے فائدے کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ ہر رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے کفتاہو، کہ یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گے، یعنی ہر شرور، ہر قسم کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ اور جو تیسرا تحفہ ہے وہ ایک بشارت ہے کہ جو شخص بھی یعنی اس کو موت آئے گی اس حالت میں کہ وہ ایک ہی اللہ کو مانتا ہوگا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا نہیں، تو ایک نہ ایک دن جنت میں اس کو داخلہ حاصل ہوگا۔ اگر قیامت کے دن آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اس کے تمام کبیرہ گناہ معاف کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اگر چاہے تو سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 تحفے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ نیچے اترتے ہیں اور 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا کہ 7ویں آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی تھی آتے وقت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو واپس آ رہے ہیں تو 7ویں آسمان پر پہلے پہنچتے ہیں، اور 7ویں آسمان پر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اب چند روایتوں میں آتا ہے کہ جو میں بات آگے جا کر ابھی کہنے والا ہوں اس میں یہ صراحت تو نہیں ہے کہ اس موقع پر بات ہوئی، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر، یعنی جب واپس آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم کلامی کے بعد اسی موقع پر یہ گفتگو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے دوران اور کے درمیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچتے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے، تو ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام دیں، آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچانا، اور میری طرف سے ان کو ایک بات کہنا، ان کو ایک نصیحت دینا۔ ان کو کیا بتانا؟ ان کو بتانا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، بہت فرسٹ کلاس ہے، اور جنت کا جو پانی ہے وہ بہت میٹھا ہے۔ تو جنت کی مٹی بہت فرسٹ کلاس اور جنت کا پانی بہت میٹھا، بہت فرسٹ کلاس بھی، لیکن جو جنت ہے وہ ایک
چٹیل میدان ہے، خالی پڑا ہوا ہے، بالکل خالی. اور جنت کی جو یہ خالی میدان ہے اس کی باغبانی کس سے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے. ان کلمات سے باغبانی ہوتی ہے. سمجھ لیجئے کہ یہ سبحان اللہ، یہ الحمد للہ، یہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ اکبر، یہ ایک بیج ہے، یہ ایک سیڈ ہے کہ جیسے بھی پڑو گے تو سمجھ لو کہ آپ نے اپنی جنت میں ایک بیج ڈالا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو ایک باغ حاصل ہوگا. تو گویا ابراہیم علیہ السلام ہم کو نصیحت دے رہے کہ جب پانی اتنا عمدہ اور مٹی بھی اتنی اچھی، تو اس سے جو درخت اگنے والی ہے وہ کتنی عمدی اور کتنا عمدہ اور اچھی ہوگی. تو اندازہ لگاؤ. تو وہ گویا ہمیں نصیحت دے رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تسبیح کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرو، کہ اس کے ذریعے سے تمہارے جنت میں درخت اگیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں یعنی فرماتے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کو ایک ایسا درخت عطا کرتے کہ اس درخت کے سائے میں اگر ایک تیز رفتار گھوڑا، عربی گھوڑا، وہ بھی عربی تیز رفتار گھوڑا، اس کے سائے میں 100 سال تک دوڑتا رہے تو وہ اس کے سائے کو مکمل اور پورا نہیں کر سکے گا، اس کے سائے کو طے نہیں کر سکے گا، ایک سبحان اللہ کی وجہ سے، کہ 100 سال اس کے سائے میں چلتا رہے گا، ایک سبحان اللہ کی وجہ سے. تو یہ نصیحت دی گئی. اسی طرح مختلف روایتوں میں بہت سے فضائل ہے تسبیح اور ذکر اللہ کے، کہ احب الکلام الی اللہ، کہ سب سے بہترین جو کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمے ہیں، 4 باتیں ہیں. اور وہ 4 باتیں کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے بہترین کلام قرآن کریم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ 4 کلمے ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا بہترین تسبیح ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی سن لیجئے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو یعنی طواف کے لیے کوئی خاص وظیفہ اور کوئی خاص دعا مقرر نہیں کیا گیا ہے، لیکن اکثر کتابوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا پڑھنے کو بتایا جاتا ہے؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ بہترین تسبیح ہے. اور یہی مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سب سے بہترین کلام یہی ہے. تو اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کتنا محبوب بن جائے گا. اور پھر مشہور حدیث ہے جس کو ہم میں سے ہر ایک کئی مرتبہ سن چکا ہے، بخاری شریف کے آخری میں، بخاری شریف کے اختتام کے وقت، کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 ایسے کلمے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے. اب محبوب ہے، بہت پسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو اس کے پڑھنے میں دشواری ہوگی، زبان پر بہت مشکل ہوں گے، بہت عرصہ لگے گا. نہیں، خفیفتان علی اللسان، یہ 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں. اب محبوب تو ہے اور زبان پر ہلکے ہیں، تو شاید اس سے یہ معلوم ہوگا کہ چلو زبان پر ہلکے تو مطلب ہے کہ قیامت کے دن میزان اور پلے میں بھی ہلکے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ثقیلتان فی المیزان، کہ پلے میں، میزان میں قیامت کے دن بہت وزنی ہوں گے، بہت بھاری ہوں گے. اور وہ 2 کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ابراہیم علیہ السلام نصیحت دے رہے کہ تسبیح زیادہ سے زیادہ کرو، ابھی موقع ہے، ابھی زندگی ہے. اور تمہیں کیا معلوم
کہ آخرت میں اس ایک سبحان اللہ کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ ہوگا جنت میں، اور اس کو اس کے اوپر کے جنت سے ایک بہترین خوشبو وہ سونگھے گا، عمدہ خوشبو، مہکتی ہوئی خوشبو وہ سونگھے گا، اس کے اوپر کے جو جنت سے وہ سونگھے گا۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یا رب، اس آدمی نے کیا کیا ہے کہ اس کو یہ بہترین جنت نصیب ہوئی ہے، اس کو میرے جنت سے بہترین اور بہتر جنت حاصل ہوئی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، جواب دیں گے کہ جتنی نماز تو نے پڑھی ہے اس آدمی نے بھی اتنی ہی نماز پڑھی ہے، جتنی قرآن کریم تم نے پڑھی ہے اتنی اس ہی آدمی نے پڑھی ہے، جتنے صدقہ وغیرہ جتنے عبادت تم نے کیے ہیں اسی طرح اور اسی کے برابر اس آدمی نے بھی کیے ہیں، لیکن اس کو آج یہ بلند مرتبہ کیوں حاصل ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے تجھ سے صرف ایک سبحان اللہ زیادہ پڑھا ہوا ہوگا، ایک سبحان اللہ زیادہ اس نے پڑھا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ بہترین جنت حاصل ہے۔ تو ایک لیول نیچے اور وہ ایک لیول اوپر، کیوں؟ ایک سبحان اللہ کی وجہ سے۔ اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لیس یتحسر اہل الجنت علی شیء الا ان ساعۃ مرت لم یذکر اللہ تعالی فیہا، وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے اور مذاق کر رہے ہوں گے تو اس وقت تو کوئی افسوس نہیں ہو، کوئی ندامت نہیں، لیکن ہاں صرف ایک ندامت، ایک افسوس ہوگی۔ کس چیز پر ہوگی؟ اس وقت پر جو دنیا میں گزری تھی، جس وقت میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا تھا، کہ کاش کہ ہم اس وقت دنیا میں ایک ایسا لمحہ نہیں گزر جاتا جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتے، کہ اس وقت معلوم ہوگا کہ جنت میں اس تسبیح کا کیا مقام ہوگا، کہ آج ہمیں اور حوریں ملتی، آج ہمیں اور نعمتیں حاصل ہوتی۔ تو ابھی وقت ہے، تسبیح کرے، زیادہ سے زیادہ تسبیح کرے۔ اور یہ ذکر اللہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسجد میں چلتے وقت، مسجد سے جاتے وقت، گاڑی چلاتے وقت بہت آسان ہے، بہت آسان۔ بیڈ پر لیٹتے وقت ایسی چیزیں ہیں جیسے قرآن کریم کے لیے وضو کرنا ضرورت ہے، بتی کی ضرورت ہے، سب کچھ چشمہ لگا کر کچھ خاص وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن تسبیح کوئی وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس طرح نکلے گا جیسا کہ چود ہوئے رات کی چاند جس طرح روشن ہوتی ہے، اس کا چہرہ اس طرح روشن ہوگا۔ تو دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کیا دشواری ہے؟ تو ابھی پڑھ لیجئے۔ اس سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صاحب کشف تھے جو قبر کے احوال سے وہ دیکھ سکتے تھے اور باخبر ہوتے تھے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک قبر سے گزرے تو دیکھا کہ جو مردہ ہے وہ اپنے قبر میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ تو جو صاحب کشف بزرگ تھے، اس منظر کو دیکھ کر ان کو کچھ حیرانگی محسوس ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آدمی بند ہو جاتا ہے تو اس کے بیسکلی میٹر اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ آدمی قبر میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ تو مردے سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے اور تم قرآن کریم پڑھ رہے ہو۔ تو اس نے بتایا کہ حال تو یہ ہے کہ فرشتے کے سوال جواب دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ کامیاب تو ہو گئے ہو، لیکن یہ قبر اب قیامت کے وقوع تک یہ ایک سمجھ لیجئے ویٹنگ روم ہے، تو تمہیں کچھ کرنا ہے۔ تو مردہ بولا کہ دنیا میں مجھے قرآن کریم کے ساتھ بہت اچھی تعلق تھی، قرآن کریم پڑھنا مجھے بہت زیادہ پسند آتا تھا، تو کیا میں قبر میں قرآن
پڑھ سکتا ہوں قرآن کریم؟ تو فرشتے نے کہا بالکل قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ تو مردہ بولتا ہے کہ جب سے میں دفن ہوا ہوں میں نے 10,000 قرآن کریم پڑھ لیے ہیں، 10,000 قرآن کریم۔ لیکن اس کے بعد وہ ایک ایسا بات کہتا ہے جس سے صاحب کشف بزرگ بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ مردہ کیا کہتا ہے کہ یہ 10,000 قرآن کریم جو میں نے پڑھے ہیں میں ابھی ٹریڈ کرنے کے لیے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کس چیز کے بدلے میں؟ تمہارے ایک سبحان اللہ کے بدلے میں، ایک سبحان اللہ کے بدلے میں ابھی تمہارے 10,000 قرآن کریم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب حیران، 10,000 قرآن کریم اور ایک سبحان اللہ، اس میں کیا موازنہ ہے؟ ہر صورت میں یہ 10,000 قرآن کریم بلند ہوگا۔ تو پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ تو وہ مردہ جواب دیتا ہے کہ یہ جو 10,000 قرآن کریم جو میں نے پڑھے ہیں اس میں تو ذرہ برابر مجھے ثواب نہیں ملا ہے۔ یہ سبحان اللہ جو تم نے ایک مرتبہ جو تم پڑھو گے اس کے بدلے میں کیا ثواب ملے گا تمہیں معلوم ہی نہیں۔ تو ابھی وقت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی نصیحت دی کہ اپنے امت کو بتا دینا کہ جنت کی جو مٹی ہے بہت اچھی ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ جنت ایک خالی میدان ہے، چھٹیل میدان ہے، اور اس کی باغبانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے تسبیح اور ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور ہم نے کیا کہا تھا کہ آتے وقت 6ٹھے آسمان میں کس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اسی طرح واپسی میں 6ٹھے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئے تھے، کیا ہوا؟ تو سب کچھ بتاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور میری امت کو 3 تحفے عطا کیے، ایک یہ اور ایک یہ اور ایک 50 نماز عطا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ میں نے بنو اسرائیل کا خوب تجربہ میں کر چکا ہوں، میں ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ کی امت کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ اس فریضے کو انجام نہیں دے سکے گی، 50 نماز وہ پڑھ نہیں سکیں گے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کہ یا اللہ آپ کچھ تخفیف کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پہلے تو 50 نماز تھی، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 نماز کم کر لیتے ہیں اور 45 ہو جاتی ہے۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے 5 کم کر دیا۔ نہیں 45 بھی بہت زیادہ ہے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے، دوبارہ جائے۔ دوبارہ گئے، 40 ہوا، پھر واپس آئے، بتایا، پھر کہا دوبارہ جائے 35۔ اسی طرح معاملہ رہا، 30 25 20 15 10 اور 5 تک رہ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے، کیا ہوا؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 اور تخفیف کر لی، اب صرف 5 نماز باقی رہ گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ یہی مشورہ دیتے کہ میں نے بنو اسرائیل کا تجربہ کر لیا ہے کہ بنو اسرائیل پر 2 نمازیں فرض تھی، صرف 2 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ بنو اسرائیل یہ 2 نماز پابندی سے پڑھتے نہیں تھے، تو آپ کی امت یہ 5 نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ دوبارہ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، دوبارہ تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں؟ جا کر اب مجھے شرم محسوس ہونے لگی، شرم آنے لگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے، تخفیف کر کے ایسا نہ ہو کہ میں ایک اور مرتبہ جاؤں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل یہ تحفہ لے لے کہ 5 سے بالکل 0 کر دے اور یہ تحفہ گویا چھین لیا جائے۔
تو میں ایسا نہیں چاہتا ہوں، اب مجھے شرم آ گیا۔ اس سے تو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ حضرت بھی اسی مضمون کا بیان کر رہے تھے کہ کوئی اس موقع پر بہت زیادہ رو رہا تھا، تو بعد میں اسے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے تھے، تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ایک مرتبہ اور چلے جاتے، 5 سے 0 ہو جاتا تو ہمارا کام ہی ہو جاتا، ہمیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی، تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ رو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب مجھے شرم محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر موسیٰ علیہ السلام سے روانہ ہوتے ہیں کہ غیب سے ایک آواز آتی ہے، غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ ہمارے یہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ہاں نماز تو 5 ہے لیکن پہلے سے یہ طے شدہ ہے، پہلے سے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ نماز تو 5 ہے لیکن ثواب 50 ہے، جو شخص 5 نماز پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا، کہ پہلے سے یہ طے شدہ تھا، ہمارے قول میں تبدیلی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور اپنے تحفے لے کر واپس نیچے اترتے ہیں، اور اسی مقام پر یعنی سیڑھی سے نیچے اترتے ہیں اور بیت المقدس پر ہوتے ہیں جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر براق پر دوبارہ سوار ہوتے، اب مکہ مکرمہ کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ اب راستے پر مکہ مکرمہ لوٹتے ہوئے کچھ واقعات بھی پیش آتے کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیاس بھی لگی تھی، تو وہاں ان کے سامنے کچھ قافلے تھے راستے میں کہ جو مکہ مکرمہ کی طرف دوبارہ آ رہے تھے، تو پیاس لگی تھی تو ان کے ایک قافلے سے کچھ پانی پیا تھا، اور کپ کو، برتن کو اس طرح رہنے دیا تھا کہ ان کو محسوس ہو جائے، ان کو معلوم ہو جائے کہ کسی نے پانی سے پیا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو قافلہ مکہ مکرمہ واپس لوٹنے والا ہے، ان کا جو امیر ہے وہ فلاں سواری پر سوار ہے، اور اس سواری کا رنگ اس طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک کسی کی سواری گم ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام منظر کو دیکھ کر مکہ مکرمہ دوبارہ لوٹتے ہیں۔ اسی رات، جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تھے، اسی رات میں دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹتے ہیں، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوتی ہے، اور جو کلام ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے سامنے اظہار کرتے، ان کو بتاتے کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ مکہ والے کیا جواب دیتے اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو اگلے ہفتے اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا